اس ریاست نے اتنا بڑا ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا ہے. ریاست 13 جماعتیں جو چور چکار آ کے حکومت میں رہے, یہ جا کے معاہدہ کر کے IMF سے کہ جب ہم مہنگا کریں گے. حاصل پور کا واقعہ ہے, ماں باپ نے پہلے بچوں کو زہر دی, پھر خود زہر لیا. ہر 5 سال کے بعد ایک بریانی کی پلیٹ میں خدا کا واسطہ اپنے زمین کا سودا نہ کریں. آپ 10 کروڑ سے زیادہ اثاثہ رکھنے والے لوگوں کا صرف 10% اگر ریاست کی ملکیت کرتے نا, پاکستان اگلے دن اپنے قرضے معاف کرے گا. تو پاکستان سے غداری, پاکستان سے کرپشنز ختم ہو جائیں گے. یہ ماڈل پاکستان نظریاتی پارٹی لائی ہے. اب دیکھیں, ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں, کم عمر ہیں, ہمارے پاس وہ اختیارات, وہ وسائل نہیں ہیں. دیکھیں, ہم جیسا ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے نا بہن, وہ لڑ سکتا ہے, اپنا سر دیوار پہ مار سکتا ہے, شیلنگ کھا سکتا ہے, پتھر مار سکتا ہے, ڈنڈے کھا سکتا ہے, جیلوں میں جا سکتا ہے. ہم ہر حد تک جائیں گے. ہم نے ہر حد تک قانونی اور سیاسی جنگ لڑنی ہے لوگوں کے خلاف, جب تک زندہ انشاءاللہ تعالی حسینی کردار ادا کریں گے. دیکھیں, ہم لوگ سب سے پہلے تو کل عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں. عدالت میں جائیں گے, ریٹ پٹیشن دائر کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ جناب آپ نے, اس ریاست نے اتنا بڑا ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا ہے. ریاست, میں نے کہا ہماری حکومت نے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے فراڈ یہ کیا کہ عوام جب احتجاج کر رہی تھی تو یوں چونا لگایا گیا کہ جناب جو 17 سے 22 گریڈ کے وابڈا کے آفیسرز ہیں ان کی مفت یونٹیں ختم کر رہے ہیں. یہ تو ہیں ہی ٹوٹل 2000 کے قریب یہ آفیسرز, اور اگر 20,000 پر ہیڈ بھی ان کا بل آتا ہے بجلی کا, کیونکہ 2-4 مہینے زیادہ آتا ہے ضرورت سے, باقی مہینوں میں برابر, اگر ایوریج 20,000 بھی ہے تو مہینے کا آپ صرف 4 کروڑ روپیہ بچا رہے ہیں ریاست کا. 4 کروڑ کیا, 55 کروڑ تو 2 سال پہلے بڑی بڑی ملز کے بل آتے تھے, صرف ایک مل کا بل آتا تھا. تو آپ 4 کروڑ بچا کے کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں, اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں چیف جسٹس نے کیوں ابھی تک سو پوائنٹ نوٹس نہیں لیا. کل رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں یا کتنے ہزار یونٹ تو چیف جسٹس کو بھی مفت میں مل رہا ہے. اور میں کہنا چاہوں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ اس وقت آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں بھی کوئی مفت یونٹ استعمال نہیں کروں گا اور قوم کی اشرافیہ بھی مفت یونٹ استعمال نہیں کرے گی. آپ کے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ UNDP کا 2021 کی رپورٹ کے مطابق $17.4 بلین پاکستان کی اشرافیہ پر روزانہ ہر سال خرچ ہوتے ہیں. $17.4 بلین کا آپ سمجھیں کہ یہ کتنا ہوتا ہے, 1700 سم تھنگ, مطلب آپ وہ دیکھ لیں. اچھا, اینی ہاؤ آگے آپ چلتے ہیں. جو ہمارے حالات اس وقت ہے, 220 ارب روپے آپ کے مفت تیل پہ لگ رہے ہیں, جو ہماری شاہ خرچیوں کے لیے گاڑیاں چلائی جا رہی ہیں. میڈیا روزانہ پیٹ کے دکھا رہا ہے کہ جناب یہ AC کا بیٹا ہے تو یہ DC کا بیٹا ہے, یہ جج کا بیٹا ہے, یہ جرنیل کا بیٹا ہے, یہ سرکاری گاڑی جو ہے نا اس طریقے سے انیوا چلا رہا ہے جس طرح اس کے باپ کا مال ہے. وہ ہم غریب عوام کے ٹیکس کی کمائی ہوتی ہے اور جس کو مس یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. چاہے کوئی جج ہے, چاہے کوئی جرنیل ہے, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے, چاہے کوئی سینیٹر ہے, چاہے وزیر اعظم ہے, مفت یونٹیں آپ ختم کریں. یہ کیا تماشا ہے غریب IMF سے جو ہے یا ورلڈ بینک سے جو ہے وہ یہ ہمارے سیاسی جماعتیں جو حکومت میں رہی ہیں, یہ 13 جماعتیں جو چور چکار آ کے حکومت میں رہے, یہ جا کے معاہدہ کر کے IMF سے کہ جب ہم مہنگا کریں گے, حکومت ختم ہونے کے بعد یہ باہر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے جو ٹیکس کا بوجھ ہوتا ہے, ان کی شاہ خرچیوں کا, وہ عام لوگ جو ہیں وہ جا کے بھر رہے ہوتے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بچوں کو زہر دیتے ہیں, پھر خود زہر لے کے فوت ہو جاتے ہیں. KPK میں 4-5 بھائی آپس میں ایک دوسرے پہ بل کا ملبہ ڈالتے جاتے خود ساروں نے خودکشیاں کر لی, ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں ہمیں آج سمجھنی ہوں گی. حاصل پور کا واقعہ ہے, ماں باپ نے پہلے بچوں کو زہر دی, پھر خود زہر لیا. سینیٹر مشتاق اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھتا ہے کہ ایک بندے نے پہلے 26,000 بجلی کا بل دیا موٹر سائیکل بیچ کے. اب وہ کیا بیچے, گھر بیچے. لوگوں نے تصویریں لگائی ہوئی اپنی بیٹیوں کی بالیاں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی, وہ بجلی کے بل پہ رکھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج میں ایک پکچر بچے کی دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے جناب ہم تو کھانا بھی نہیں کھا پا رہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس دینے کے بل کے پیسے نہیں ہیں, کیا کریں. یہ کہتے تھے ہم اپنے کپڑے بیچ دیں گے, عوام کو تو بیچ دیے. اب چمڑی رہے گی, یہ چمڑی یہ بڑے میاں صاحب کو بتا رہے ہیں کہ اکتوبر میں آئیں گے تو چمڑی وہ اتار دے عوام کی. تو قوم کے ساتھ مذاق ختم کریں. اور میں قوم سے بھی کہتا ہوں کہ مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہر 5 سال کے بعد ایک بریانی کی پلیٹ میں خدا کا واسطہ اپنے زمین کا سودا نہ کریں. ہر 5 سال کے بعد 2-4 کھمبے آپ کے گاؤں میں آ کے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب قرآن پہ حلف رکھو, ہم نے آپ کو کھمبے لگا کے دے دیے, گلی پکی کرا کے دے دی, تو اب ہماری پارٹی کو ووٹ دے دو. بھائی وہ اپنے باپ کے پیسوں سے کھمبے نہیں لگا کے دے رہا, وہ آپ کے باپ کے پیسوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے, وہی آپ پہ لگ رہا ہے. عوام جس دن یہ سوچے گی, آئی تھنک کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, ادروائز کبھی بھی نہیں بہتر ہو سکتے. دیکھیں حکومت کو اب
اسٹریٹ فارورڈ سٹینس لینا چاہیے. وزیر اعظم فیصلہ کرے کہ جناب سرکاری خرچے پہ میں اے سی استعمال نہیں کروں گا. صدر مملکت فیصلہ کرے سرکاری خرچے پہ ایک ہی گاڑی چلے گی. یہ جو پیچھے پروٹوکول ہے ان چیزوں کو ختم کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بیگمات کے لیے الگ سرکاری گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, ان کے بچوں کے لیے الگ سرکاری گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ ان کے مہمان آتے ہیں ان کے لیے الگ سرکاری پروٹوکولز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ختم کریں. 220 ارب روپیہ جو سرکاری فیول پہ لگتا ہے, جب یہ عوام پہ لگے گا, عوام کو مارے گولی عوام پہ نہ لگائیں. آپ کو ویسے بھی عوام پسند نہیں ہے, ریاستی خزانے میں دے دو, قرضے واپس کر لو تاکہ آپ کو یہ مہنگائی نہ کرنی پڑے قرضے واپس کرنے کے لیے. 49.5% ہمارا جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے وہ تو قرضے مکانے میں چلا جاتا ہے. تو آج فیصلہ کریں نا. جرمنی نے بھی تو فیصلہ کیا تھا ورلڈ وار کے بعد, جب کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. they were from hand to mouth کہ 1/4 of the entire property belongs to state. ایک جو چوتھائی حصہ ہے آپ کے گھر کا وہ آپ ریاست کو دے دیں. ان لوگوں نے 8 گھنٹے جو کام کرتے تھے اس کا معاوضہ گورنمنٹ سے لیتے تھے اور کام 12 گھنٹے کرتے تھے, 4 گھنٹے ریاست کے لیے کرتے تھے. آپ غریب کو چھوڑیں, آپ 10 کروڑ سے زیادہ اثاثہ رکھنے والے لوگوں کا صرف 10% اگر ریاست کی ملکیت کر دینا, پاکستان اگلے دن اپنے قرضے معاف کرے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے چیف جسٹس, دین فورسز کے چیف, دین تمام 22 گریڈ کے بیوروکریٹس, پھر وزیر اعظم اور صدر مملکت سب سے پہلے یہ پہل کریں. عوام اپنے 10% کیا ہو سکتے ساری جاگیریں دے دیں اس کو کہ ملک کے قرضے اتارو تاکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ ہماری عزت ہو. ملک کے قرضے اتارو تاکہ دنیا ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے عام پاکستانی کو چور, ڈکیٹ یا بھکاری کی نظر سے نہ دے.